اب ٹرانسجینڈر کو جب ہم بولتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بھئی ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے۔ خواجہ سراب، جس کو ہم اپنی زبان میں خسرے کہتے ہیں، خواجہ سراب، ٹرانسجینڈر، ان کے حقوق کے نام پر اس پاکستان میں ایک ایکٹ پیش کیا گیا۔ دیکھیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن وہاں پر ٹرانسجینڈر کے نام پر صریحاً قرآن و سنت کے خلاف، اور اس آیت کی روح سے بھی، اس قرآن کی اس آیت کی روح سے بھی یہ قانون بالکل خلاف شریعت پاس کیا گیا، اور ہمارے ملک کے اندر اب یہ ایکٹ بن گیا ہے۔ آپ کی پوری سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، تمام ہاؤسز کے اندر آپ کے بھیجے ہوئے نمائندوں نے اس کی تصدیق کی ہے، اس کو پاس کروایا ہے۔ آپ اور میں مجرم ہیں برابر کے۔ ایک مشتاق احمد خان صاحب ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے ترامیم پیش کی ہیں کہ بھائی آپ یہ ظلم نہ کریں، لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے اس ملک میں یہ ظلم نہ کریں، قرآن و سنت کے خلاف یہ قانون نہ بنائیں، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ اللہ کا عذاب آتا ہے ایسی قوموں پر جو قرآن اور سنت کے خلاف آئین اور قانون بناتی ہیں، جو ایکٹ پیش کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو صرف دو باتیں کہہ کر میں نے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس میں خلاف سنت قانون کیا ہے۔ دیکھیں، خواجہ سراب، ٹرانسجینڈر، اسلام نے ان کو حق دیا ہے، وہ اپنا کام کاج کریں، ملازمت کریں، ان کو اچھا بندوبست کیا جائے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھیک نہ مانگیں اور اس طرح کے گندے ماحول پیدا نہ کریں، گندگی نہ پھیلائیں۔ وہ معزز اور محترم شہری بن کر اسلام نے ان کا تحفظ کیا گیا ہے، اسلام نے پورا ان کو چارٹر دیا ہے، پورا قانون دیا ہے۔ آپ قانون کے مطابق انہیں حقوق دیں جو اسلام نے انہیں دیے ہیں۔ اسی بل کے اندر ٹرانسجینڈر کی تشریح میں انہوں نے لکھا ہے، اگر کوئی آدمی اللہ نہ کرے حادثاتی طور پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کسی بھی حادثاتی وجہ سے وہ اپنی اس مردانہ صلاحیت سے محروم ہو گیا ہے، تو اس قانون کی روح سے اس کو بھی جینڈر لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے معاشرے میں، ہمارے بچوں میں سے کوئی آدمی، کوئی مرد حالات کے جبر سے تنگ آ کر، معاشرتی مسائل کی وجہ سے پریشان ہو کر وہ کہے کہ جناب میں مرد نہیں رہنا چاہتا ہوں، میں عورت بننا چاہتا ہوں، میں اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتا ہوں، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، تو وہ مرد اپنے آپ کو عورت بنا لے گا، اور آپ کا قانون اور نادرہ کا افسر اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ اپنی جنس کیوں تبدیل کر رہے ہیں۔ اس ایکٹ کے بعد جہاں آپ فارم فل کرتے ہیں تو لکھا جاتا ہے نا کہ جنس میں آپ مرد ہیں، عورت ہیں، وہاں اگر اس کی پہلے سے شناخت اور جنس مرد لکھی گئی ہے اور وہ اس ایکٹ کے بعد جا کر اس میں کہتا ہے کہ جناب میں تو اپنے آپ کو عورت بنانا چاہتا ہوں، تو وہ نادرہ افسر جو ہے وہ اس ایکٹ کے تحت اس کی جنس تبدیل کرنے کا یا اس کو منع کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے، اس کو جنس تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔ اسی طرح کوئی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب میں اپنے آپ کو مرد بنانا چاہتی ہوں، وہ سرجری کے ذریعے سے اپنے جنس تبدیل کر لیتی ہے، تو اس ایکٹ کے ذریعے سے اس کو یہ اختیار ہے۔ حالانکہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک مرد عورت بن جائے تو کیا وہ عورتوں والی زندگی گزار سکے گا؟ پھر ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک قانون وراثت ہے، اسلام کی روح سے مرد کا حصہ الگ ہے، عورت کا حصہ الگ ہے۔ یہ تو اسلام کے وراثت کے قانون سے بالکل متصاد ہے، اور اللہ نے مرد اور عورت کو جو فطرت دی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی دی ہوئی ساخت کو تبدیل نہ کرو۔ اس لیے اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری وضاحتیں ہیں۔ میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، ہم اپنے آپ کو سمجھائیں، ہم اپنے اندر شعور پیدا کریں۔ کب تک جاہلانہ اور ایسے لوگوں کے ہم نے مددگار بننا ہے؟ یعنی تمام پاکستان کی جو پارٹی ہیں، اب جب یہ سوشل میڈیا کا پریشر پڑا ہے تو بعض ممبران کہہ رہے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ قوم کے نمائندے کیوں بنے ہیں؟ کتنا ظلم آپ نے کیا ہے کہ قرآن و سنت کے صریح خلاف آپ نے یہ قانون پاس کیا۔ پی ٹی آئی نے یہ پیش کیا تھا 19 میں، اے پی ڈی ایم نے اس کو منظور کر لیا ہے،
کہتے ہیں یہ لڑائیاں، کوئی لڑائیاں نہیں ہیں، یہ اقتدار کی لڑائی ہے، مفاد کی لڑائی ہے، آپ کی اور میرے لیے بہتری کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اگر ہم اسی طرح خاموش رہیں گے اور اسی چکر میں پڑے رہیں گے کہ بھائی خان صاحب بہت اچھے ہیں، فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، اور ہم ان کے مددگار بنے رہیں گے، تو یہ تو خلاف آئین، خلاف قرآن۔ دیکھیں صرف انہوں نے یہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خلاف اسلام کو قانون پاس کیا، بلکہ آپ کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ آپ کی پارلیمنٹ بنا رہی ہے، وہ آئین کو بھی توڑ رہے ہیں، قرآن و سنت کو بھی توڑ رہے ہیں، اور ہم ان کے ووٹر اور سپورٹر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے ہم معافی مانگیں اور ان سے اعلان برات کریں، اور اللہ کے دین کو اس پاکستان کے اندر اقتدار میں لائیں، اللہ کو حاکمیت اعلیٰ دیں، اقتدار کا جو سب سے بڑا اختیار ہے وہ اللہ کو دیں، اس لیے کہ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں ترقی ہے، اسی میں خوشحالی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔